خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ایک دفعہ پھر خدا کا شکر کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ خدا نے فضل بخشا کہ میں آپ کے سامنے آ سکوں اور ہم اپنے اس ڈسائپل شپ جرنی یعنی شاگردیت کا جو ہمارا سفر ہے اس میں چھوٹے چھوٹے قدم لے کر شاگردیت کبھی بھی بھاگنے سے نہیں ہوتی۔ کوئی بھی باڈی بلڈر 1 مہینہ باڈی بلڈنگ کر کے اپنے علاقے کا مسٹر نہیں لڑ سکتا، شہر کا اس نے کیا لڑنا۔ کوئی بھی ایتھلیٹ 1 مہینہ 2 ماہ کی ٹریننگ کرنے کے بعد اولمپکس کی یا اپنے علاقے کے کلب کے لیے دوڑ نہیں دوڑ سکتا۔ اس کے لیے آپ کو وقت درکار ہے، اس کے لیے آپ کو ایک بڑی کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو وقف کر دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو وقف کر دینا جانتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو وقف کر دینے پر ہی توجہ اپنی مرکوز رکھتے ہیں تو عزیزو تب ہی ہم شاگردیت کے عمل کو پورا کر سکتے ہیں۔ ہم شاگردیت کے عمل کو شارٹ کٹ طریقوں سے پورا نہیں کر سکتے، لیکن آج جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں وہ اتنا، ہم نے کہہ تو دیا کہ ڈیجیٹل دور ہے، فاسٹ ٹریک دور ہے، بڑی سپیڈ کے ساتھ آگے جا رہا ہے اور اسی سپیڈ سے ہم شارٹ کٹس میں، ہم ایک کامیاب بزنس مین کو دیکھتے ہیں اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ گزشتہ 20 سال یا 15 سال اس میں لگا کر آیا ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج اس کے پاس پیسہ کتنا ہے اور ہم کتنی جلدی اتنا پیسہ بنا سکتے ہیں۔ ہم اس کی یہ گہرائی نہیں دیکھتے کہ وہ کتنی محنت کرتا رہا، اس نے اپنے استادوں کے پیروں میں کتنا وقت گزارا۔ ہم ایک عام سی بات کہتے ہیں، یسوع مسیح کے تمام شاگرد جو ہیں جی وہ تو ان پڑھ تھے، ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ یہ بات سوچے سمجھے بغیر کہ یہودیوں میں کوئی ان پڑھ نہیں ہوتا، اور دوسری بات اگر وہ ان پڑھ تھے اور آج کے جس طرح ہمارے رہنما کہہ لیں، اپنے آپ کو منصوبی کہتے ہیں، تو بھائی وہ تھیولوجی لکھ کر چلے گئے۔ آپ ان کی انہی ورسز کو آج تک بیان کر رہے ہیں، آپ اپنی ایک تھیولوجیکل سٹیٹمنٹ نکال کے دکھائیں اور اس کی وجہ کیا تھی۔ اگر یہ مانا جائے کہ وہ اس دور کے ہائیلی کوالیفائڈ نہیں بھی تھے، لیکن وہ جس استاد کے پیروں میں بیٹھے رہتے تھے وہ ہائیلی کوالیفائڈ تھے۔ انہوں نے رول خس کی اس قوت کو، اس قدرت کو پہن لیا جو یسوع مسیح نے کہا کہ تم قوت کا لباس پہنو گے۔ اپنے پچھلے ٹاپک کو ہی کیری آن کرتے ہوئے امثال اس کے 22ویں باب کی 6 آیت تربیت۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 لائنوں کو کھینچ کر اس کے اندر ہی بھاگنا۔ ہم کیوں کہتے ہیں، ہم ایک بڑی مشہور بات کہتے ہیں، آرمی کی ٹریننگ ہی بہت سخت ہوتی ہے۔ جو شخص آرمی کی ٹریننگ کر لینا، وہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی صبح اٹھے گا، شیو کرے گا، بوٹ پالش کرے گا، نہائے گا، دھوئے گا، پھر جائے گا، کپڑے استری کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جی وہ گزشتہ 20 سال سے، 25 سال سے، 30 سال سے وہ اس تربیت کا ہی حصہ ہے۔ لیکن آج میں اور آپ نام کے تو مسیحی ہیں، لیکن کیا ہماری زندگی سے مسیحیت نظر بھی آ رہی ہے؟ نظر آ رہی ہے کہیں پر؟ چند عرصے پہلے تک آپ عدالت میں جاتے تھے تو آپ سے بائبل پہ آنکھیں لکھواتے تھے، کہتے تھے کرسچن ہے جی، یہ سچ ہی بولے گا۔ اور آج میکسیمم کیسز جو ہیں وہ چرچ پادریوں کے لگے ہوئے، اور اگر پاسٹر کبھی چلا جاتا تھا، ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ 1970s اور 80s سے پہلے کی بات ہے کہ اگر کہیں پادری کوئی چرچ کا رہنما
عدالت میں کسی کی گواہی دینے جاتے تو جج کھڑا ہو جاتا تھا. اس لفظ کی بنیاد ہی، مسیحیت کی بنیاد ہی کیا ہے؟ شاگردیت. شاگردیت. ہم اس لفظ کو چھوڑ چکے ہیں. ہمیں پسند ہی نہیں کہ دوسرا شخص ہمیں کوئی مشورہ دے. ہم یہ کہتے ہیں تجھے کیا مسئلہ بھائی، مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر. میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیے گا. امثال کی کتاب جو ہے یہ ہم اپنے نوجوانوں کو کہتے ہیں یہ پڑھیں. ہم کہتے ہیں یہی ہے نوجوانوں کو پڑھیں اور خود اس کو بھول چکے ہیں. خود ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس کو پڑھنے کا. بینگ فادر ہوتے ہوئے، بینگ مدر ہوتے ہوئے، جیسے ان کیسز کی پچھلے میں نے ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ انٹرفیتھ میرجز، کون سا ایریا، آپ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کسی ایک ایسے ایریا کا نام آپ مجھے بتائیں جہاں پر آپ کو اس طرح کا کیس نہ ملا ہو. تو وہ نکاح کس نے پڑھی؟ جہاں پر بپتسمہ دینے کے پیسے چارج کیے جاتے ہیں، جہاں پر کانگریگیشن بڑھانے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں، جہاں پر موضوعات دکھلانے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں، جہاں پر گواہیاں دینے کے لیے چارج کیا جاتا ہو، آپ وہاں پر شاگردیت ڈھونڈ لیں کہ مسیحیت ڈھونڈ لیں. اور مسیحی کا لفظ اس دور کا جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ایریا تھا انطاکیہ. کچھ ایریاز ہوتے ہیں، ہم بھی اگر اپنے ایریاز ہیں تو کچھ ایریاز ایسے ہوں گے جہاں پر ہمارے جیسے ماڈریٹ لوگ تو بالکل سوچتے بھی نہیں ہیں کہ کیا ہم میں سے ہر ایک بندہ جو ہے وہ کرسچن ڈائری خرید رہا ہے، کیا ہش پپیز سے شاپنگ کر رہا ہے. یہ وہ برانڈز ہیں. اسی طرح کچھ ایریا، اور وہ تھا انطاکیہ کا علاقہ. اب انطاکیہ کے علاقہ میں ان کو فرسٹ ٹائم مسیحی کہا گیا. اور کیوں کہا گیا؟ کہ یہ ویسے ہی ہے جیسے یہاں پر مسیح کرتا تھا. ان کا رویہ، ان کی باتیں ویسی ہیں. پہچان مسیح کو پورٹری کرنے سے. امثال اس کا 15واں باب، امثال اس کا 15واں باب ہے اور اس کی آخری آیت جو ہے وہ ہے 33 اور یہ آیت ہے خداوند کا خوف حکمت کی تربیت ہے اور سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے. خداوند کا خوف حکمت کی تربیت ہے. 33 خداوند کا خوف. ہم منہ زبانی یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں خداوند کا خوف ہے، اور اگر ہم یہی فیصلے کر رہے ہیں، اگر ہم خداوند کو صرف محسوس کیا ہوا موزت اپنے کام کرنے والا ہی خداوند سمجھ رہے ہیں، تو پھر ہم اس کے خوف میں سے حکمت نہیں لیتے. ہم اسے ڈر ہی نہیں رہے ہیں. امثال کی کتاب میں تقریباً ہر دوسرے چیپٹر کے اندر یہ ورڈ خداوند کا خوف، خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے، خداوند کا خوف دنائی کا شروع ہے، اور یہاں پر حکمت کی تربیت ہے. اور ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہمیں حکمت نہیں نظر آئے. اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دوسرے اور تیسرے لوگ جن کے لیے لکھا نہ ہموار جوا میں مت تو ان کے ساتھ ہم گھوم پھر رہے ہیں، ان کے ساتھ ریلیشن بلڈنگ کر رہے ہیں. یہ میں نے پھر ایک بات کی کہ ایک چھوٹا سا ایشو ہے. پورے جسم، یعنی کہ اگر یہ ہاتھ ایکس رے مشین میں دیا جائے اور پتہ چلے کہ جی اس کی 5 ہڈیاں ٹوٹی ہیں، اس 5 انگلیاں، تو ہم ایک کو ہی پکڑ کے کہیں او جی بالکل جی یہ ٹوٹی ہوئی ہے، اور باقی 4 کا علاج بھی نہ کریں. ایسا نہیں ہے. تربیت جب ہوگی، جب ڈاکٹر پکڑے گا تو وہ ان 5 انگلیوں پہ کام کرے گا، اور وہ اس ٹریننگ کی وجہ سے کرے گا جو اس نے میڈیکل کالج میں کی. ہمیں بھی آج ایک ایسی ٹرینڈ کلیسیا بننے کی ضرورت ہے. ہمیں پالوس رسول کے خوبصورت فرق کہ وقت کے اعتبار سے ہمیں استاد ہونا چاہیے تھا، اور ہم استاد سے زیادہ استادیاں لگا رہے ہیں.
ہم استاد سے زیادہ استادیاں لگا رہے ہیں. تو جب ہم استادیاں لگاتے ہیں تو خداوند کا خوف جو حکمت کی کیا ہے؟ تربیت، وہ ختم ہو جاتی ہے. حکمت کی تربیت ہی نہیں رہتی ہے، کیونکہ ہمیں خدا کا خوف ہوئی، ہمیں خدا کی باتیں ہوئی. خداوند کے خوف میں چلتے ہوئے ہم کسی دوسرے کے لیے کوئی بری بات نہیں سوچیں گے. ہم اس کلام میں اپنی بنیادوں کو مضبوط کریں گے. اگر آپ ایک اچھی نسل دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچے کی، لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر. لڑکے سے مراد لڑکا نہیں ہے. کلام خداوندی جینڈرلیس بات کرتی ہے. خداوند کے کلام میں یہ لڑکا یا لڑکی یہ ایک برابر ہے. تو ہمیں اس کی بنیادیں کلام میں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہماری بنیادیں ہی مضبوط نہیں ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کھجور کا ایک پورا درخت ہو یا ایون شیشم کا جیسے ٹالی یا کیکر، پورے کا پورا درخت، اور ایک شخص جو ہے وہ اس کی کھدائی کرے، اس کی پوری جڑیں نکالے کہ جی میں اس کو کسی دوسری جگہ لے کے جا رہا ہوں. ایسا ہوتا ہے؟ وہ اس کو ایک چھوٹے پودے کے طور پر لے کے جا سکتے ہیں، اس کے بیج کے طور پر لے کے جا سکتے ہیں. لیکن جب وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے، جب ایک تناور درخت بن جاتا ہے جس کی جڑیں زمین کی انتہا تک پھیل جاتی ہیں، تو وہ پھر اس کو اکھاڑ کے دوسری جگہ پہ نہیں لے کے جاتے. اگر میری اور آپ کی بنیادیں، اپنی بنیادیں اس کلام میں مضبوط نہیں ہیں، تو مجھے یہ بتائیں میں اپنی ہی اولاد کی بنیادیں کیسے مضبوط کر سکتا ہوں؟ میں اس کی بنیادیں بھی مضبوط نہیں کر سکتا، کیونکہ میری اپنی بنیادیں مضبوط نہیں ہیں. خود اگر میں غلط کام کر رہا ہوں، خود میں اوور سپیڈنگ کر رہا ہوں، تو اپنے بیٹے کو کل کو کہوں کہ یار تم موٹر وے کے اوپر گاڑی زیادہ دوڑانا مانے گا نہیں کرے گا. آپ کو اور مجھے سب سے پہلے شاگردیت میں آ کر تربیت لینے کی ضرورت ہے. اور تربیت کس سے لینی ہے؟ اس خدا سے، اس خدا سے. کیونکہ تربیت جو ہے اس کا آغاز اس کے خوف میں ہے. جب وہ ہے ہی نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ وقت گزار نہیں کرتے ہیں. ہم بہت ایک عام فینسی بات کر دیتے ہیں کہ دعا کرو. بھائی دعا میرا اینڈ ہے خدا سے بات کرنا. ہم ایک دن ضرور دعا پر بھی گفتگو کریں گے، لیکن جو خداوند نے بات کرنی ہے، جو خدائے قدوس نے بات کرنی ہے، وہ اس کلام میں سے کرنی ہے. اور اس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم دعا کرتے ہیں، اگر بہت اچھے نیک ہوں تو بائبل ہاتھ میں رکھ کے دعا کرتے ہیں، اور اگر اس کا جواب خدا نے کلام میں سے دینا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا سن میری بات سن، تو ہم بند کر کے کہتے ہیں ہاں. جبکہ اسی کتاب میں جیسے ہم نے پہلے دیکھا، یہ الہام جو ہے یہ اس کے خوف میں سے ہی ہمیں ملے گا. پھر اس طرح کے ایشوز نہیں آئیں گے، پھر اس طرح کی پرابلمز نہیں آئیں گی. لیکن اگر میری جڑیں نہیں مضبوط، میرے نیچے اتنی سی جڑ ہے، کوئی بھی مجھے اکھاڑ کے کہیں پر بھی لگا دے اور بعد میں پھر بات کروں کہ جی وہ ایسے ہو گیا، اور بھائی اس لیے کہ میری جڑیں مضبوط نہیں تھی. آج جب میری جڑ مضبوط نہیں ہے تو میں اپنے بچے کو کیا بتا سکتا ہوں کہ پطرس کے خط میں کیا لکھا ہوا تھا، یسوع مسیح نے اگر یہ تمثیل دی تو اس کا کیا مطلب تھا، اگر پیدائش کی کتاب میں یہ لکھا ہے، اگر غلطیوں کی کتاب میں یہ لکھا گیا، اگر ملاکی کی کتاب میں یہ لکھا گیا، تو میں اس کو کیا بتاؤں گا؟ اس کو بتانے کے لیے پہلے مجھے خود سیکھنا ہوگا. ہم چرچ لیڈرشپ غلط ہے ٹھیک ہے، پیرنٹس غلط ہے ٹھیک ہے، یہ دیٹ از پاسٹ، یہ ہسٹری ہے، پر زندگی ختم تو نہیں ہوگی. ہم آج بھی اس خدائے قدوس کے چرنوں میں آ کر اس سے حکمت کو، خرد کو، دنائی کو کلیم کر سکتے ہیں، لیکن خدا خوفی میں رہ کر. خدا آپ سب کو برکت دے اور فضل بخشے کہ ہم سب مل کر خدا ان کے خوف میں زندگی گزاریں، اور نہ صرف اپنے لیے، اپنی آنے والی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے ایک ایسی خوبصورت
खूबसूरत गवाही छोड़ें कि उनकी बुनियाद जो है वो कलाम मुक़द्दस में मजबूत हो, क्योंकि अभी परसिक्यूशन हज़ार सानी बहुत छोटी है, अभी तो हज़ार सानी आनी है। और अगर अभी से ये हाल है कि अभी से हम बड़ी आसानी से उसका इनकार करने को तैयार हैं, तो आने वाले वक्त में हम कहाँ पर होंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दें, आप सबके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखने का इसी तरह आने वाले दिनों में फजल बख्शे। आप सबसे दरख्वास्त है कि देखें और दूसरों के साथ भी अगर आप शेयर करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से टॉपिक पे हम मज़ीद आगे डिस्कस करें, और जिन टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया है उनके ऊपर भी अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस।